حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک آپ سارے انبیاء کو پڑھ لیں، وہ سارے یہی کہتے رہے کہ اللہ کے رسول آنے والے ہیں، اللہ کے رسول آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ پر فرق کتنا ہے، وہ کہا کرتے تھے آنے والے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آ گئے ہیں۔ وہ مسلمان تو چھوٹا سمجھتا ہے، تو شاید ہلکا جانتا ہے، ہوش کر اور اپنے اندر کے مصطفیٰ کریم کے اس غلام کو بیدار کر۔ رب فرماتا ہے میں نے تمہارے اوپر بڑا ہی احسان کیا، میں نے بڑا ہی احسان کیا۔ یا اللہ کیا؟ اور میں اس بات سے فیہم رسول ہوں، میں نے تمہیں اپنا شانوں والا رسول عطا کیا ہے۔ دیکھو تو لوگ کہتے ہیں ہمیں بھی بڑی خوشی ہے، ہمیں بھی میلاد نہیں ہم مناتے، خوشی ہمیں بھی بڑی ہے، پر جلوس میں ہم نہیں جاتے۔ میں دردمندانہ سوال ہے بھئی، ہمیں کیسے پتا چلے گا تمہیں خوشی ہے؟ خوشی ہو تو کیسے پتا چلے گا؟ بھئی ایک آدمی نے اپنے بھائی کو بلایا کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، اس کو کارڈ بھیجا، اس نے وصول ہی نہیں کیا، میں ناراض ہوں۔ اس کو کہا شادی کی دعوت پہ آؤ، کہا میں نے نہیں آنا، میں ناراض ہوں۔ اور ہر بات پہ کہتا ہے مجھے بڑی خوشی ہے پر تم شادی کرو، آنا میں نے کوئی نہیں، مجھے بڑی خوشی ہے پر میں بارات کے ساتھ نہیں جاؤں گا، خوشی مجھے بڑی ہے، خوشی مجھے بڑی ہے پر میں ولیمے میں نہیں آؤں گا۔ تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ تو اپنی خوشی سام کے رکھ کون، تو نہ ہی کہہ رہے ہی چنگا ہے۔ او بھائی ہم یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ مسرت کا اظہار تو کرو، خوشی کا اظہار تو کرو، تھوڑا سا تمہارے چہرے تو بتائیں کہ تمہیں مصطفیٰ کے آنے کی بڑی خوشی ہے۔ اور یاد رکھو یہ میلاد شریف کا موقع پوری امت مسلمہ کو پیغام دیتا ہے، اور یہ موقع عالم کفر تک یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ یہ قوم آج بھی سب سے زیادہ جڑی ہے تو اپنے نبی کے قدموں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میلاد انقلاب کا نام ہے۔ میلاد جب تک نہیں ہوا تھا تو بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھی۔ آپ علماء سے یہ سن تو لیتے ہیں پر ذرا اس معاشرے کی بے حسی تو دیکھو، بیٹی جان ہوتی ہے باپ، بیٹی رونق ہوتی ہے گھر کی۔ او بھائی بیٹی جو اتنے بخار والی ہوئی تو آپ پڑھیے نا، حضرت داعیہ کلبی کہتے ہیں میں موجود تھا جب وہ شخص آیا تھا۔ لوگ 12 ربیع الاول کے اس معاملے کو معمولی واقعہ سمجھنے لگے۔ نہ بھائی ہم تمہیں پیغام دے رہے ہیں، یہ معمولی واقعہ نہیں۔ حضرت داعیہ کلبی کہتے ہیں اس شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 100 بچی زندہ دفن کی ہے، زندہ دفن۔ اور کہتے ہیں میری اپنی بیٹی، میں سفر پہ تھا تجارت پہ، تو میرے پیچھے سے میرے گھر میں بیٹی ہو گئی، میری بیوی نے اپنے میکے جا کے چھپا دی، میں واپس آیا تو اس نے کہا بچہ ہوا تھا فوت ہو گیا، میں نے دفن کر دیا۔ جب بچی 4-5 سال کی ہوئی تو مجھے پتا چلا میری بیٹی ہے۔ کہتے میں اسے لایا اور میں نے اسے کہا میں تیرا باپ ہوں، تجھے تحفہ دے کے دوں گا، کھانا کھلاؤں گا۔ کہتے وہ میرے بالوں سے کبھی لپٹتی، کبھی میرے سینے پہ ہاتھ رکھتی، کبھی میرا ماتھا چومتی، پر میں اسے لے گیا اور لے جا کر میں نے گڑھا کھودا، اور اس گڑھے میں اس بچی کو جب رکھا، اس نے باہر آنا چاہا تو میں نے اس کے سر پہ ضرب لگائی، جب چوٹ لگائی تو وہ دوبارہ گڑھے میں گری۔ میرا ویسے وجدان کہتا ہے کہ جب سے میلاد ہو گیا ہے، آج کسی باپ کی بیٹی اگر چارپائی سے گر جائے تو شاید وہ ساری رات سو نہ سکے کہ بچی گر گئی ہے میری۔ کہتے میں نے چوٹ لگائی، سر پہ خون بہا تو وہ گری، میں نے مٹی ڈالی، وہ ابا جی کہتی رہی۔ تو داعیہ کلبی کہتے وہ بتا رہا تھا، اور نبی کریم بار بار اپنی چادر کا پلو اٹھاتے تھے اور اپنے آنسو پوچھتے تھے، بار بار چادر کا پلو اٹھاتے تھے اور آنسو پوچھتے تھے، بار بار اٹھاتے تھے آنسو پوچھتے تھے۔ حضرت داعیہ کلبی کہتے حضور نے پوچھا تیری جرت کیسی ہوئی، تو حوصلہ کہاں سے لایا؟ اس نے کہا محبوبہ پتہ نہیں، لیکن قربان جاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج سویرے آپ کے ایک صحابی کو یہ کہتے سنا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو وہ یہ رحمتا للعالمین کے لفظ ہے یہ تو میں نے اپنی مرتی ہوئی بیٹی سے سنے تھے۔ تو آج جب میں نے اس کی زبان سے سنے تو میں نے کہا تو انہیں جانتا ہے؟ کہا جانتا ہوں۔ کہا مجھے بھی لے چل۔ تو حضور میں آپ کے دروازے آیا ہوں، رب معاف کر دے گا؟ تو میرے حبیب نے فرمایا چل پڑھ کلمہ، جو میرا کلمہ پڑھ دے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیا کرتا ہے۔ بھائی غلاموں کے ساتھ ظلم، حضرت بلال حبشی، حضرت بلال کے بارے میں بڑے واقعات ملتے ہیں۔ ایک واقعہ بڑا منفرد لکھا ہے کتابوں میں۔ حضرت بلال سے لوگوں نے کہا آپ نبی پاک سے متاثر کیسے ہوئی؟ تو جناب بلال کہنے لگے میں زیادہ لوگوں کو، مکے کے لوگوں کو جانتا ہی نہیں تھا، جو کہ میری ڈیوٹی تھی گھر میں کام کرنے کی، اور
مجھے سخت سزا ملتی تھی امیہ بن خلف کی طرف سے، بلکہ تحقیق یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن جدعان کے غلام امیہ بن خلف نے تو جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو پھر خریدا۔ عبداللہ بن جدعان کہنے لگا میں فارغ نہیں، آپ لے لیں، آپ اس کو سزائیں دیں۔ تو کہتے میں ان کے گھر میں ہوتا تھا تو میں تو زیادہ لوگوں کو جانتا ہی نہیں تھا، کبھی مجھے موقع ہی نہیں ملا تھا باہر نکلنے۔ ہماری غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ آج تو ہر آدمی کہتا ہے نا میں کچھ چودھری سے لے کے کھاتا ہوں۔ یہ جو تیرے اندر حوصلہ ہے نا، یہ میرے رسول نے تجھے عطا فرمایا ہے، یہ میرے نبی نے تجھے دیا ہے، ورنہ تو غلام بکا کرتا۔ یہ حوصلہ تجھے رسالت مآب نے دیا۔ حضرت بلال کہتے میں ایک دن مجھے بخار چڑھ گیا بڑا تیز، میں لوگوں کو جانتا نہیں تھا۔ فرماتے مجھے تیز بخار چڑھ گیا تو ٹھنڈ بڑی سخت تھی، میرے مالک نے مجھے کئی کلو جو دیے پیسنے کو چکی پہ۔ کہتے میں بیمار تھا تو میں نے کچھ دوائی لی جو اس وقت موجود ہوتی تھی، تو میں نے ایک لحاف لیا، دودھ پیا تو مجھے نیند آ گئی۔ جب میں سویا تو میرا مالک آ گیا، اس نے آ کر کے مجھے سوئے ہوئے دیکھا تو کھینچ کر کمبل اتارا، رضائی اتاری، لحاف اتارا، کہنے لگا اب تیری سزا یہ ہے کہ تو کھلے میدان میں بیٹھے گا، وہاں چکی پیسے گا، اور دوسری سزا یہ ہے کہ تجھے قمیض پہننے کی بھی اجازت نہیں۔ حضرت بلال کہتے تیز بخار، ٹھنڈ کا عالم، اور جب میں چکی پیس رہا تھا تو رو رہا تھا، اور میں پوچھ رہا تھا خدایا ہمارے نصیب۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے دروازے کے قریب سے رسول پاک گزرے اور مجھے ہائے ہائے کرتے دیکھا تو دستک دی۔ میں نے کہا کون ہے؟ دروازہ کھلے آ جاؤ۔ محبوب اندر آئے تو پوچھنے لگے کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، یہاں دکھ سارے پوچھتے ہیں مداوا کوئی نہیں کرتا۔ کہتے میں نے سخت جملے کہے معاذ اللہ، حضور چلے گئے، اور جب حضور جا رہے تھے تو میں کہہ رہا تھا بس جا رہے ہو نا، میں نے پہلے ہی کہا تھا جاؤ۔ کہتے قربان جاؤں، تھوڑی دیر گزری تو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ تھا، کھجوریں تھی، حضور تشریف لائے اور کریم رسول نے مجھے کھجوریں دی، دودھ پلایا اور کہا چل جا کمبل میں بیٹھ جا۔ تو میں نے کہا چکی کون پیسے گا، وہ تو بڑا مارے گا۔ کہتے ہیں لوگوں اس نبی کا میلاد اور معراج بھول نہ جانا، اس رسول پاک کی محبتوں میں کمی نہ آنے دینا، اس محبوب کا نعرہ ساری دنیا میں لگا دینا۔ فرماتے ہیں میرے حبیب کے میں قربان جاؤں، مصطفیٰ کریم نے فرمایا تو بیٹھ رضائی میں اور آج تیرے حصے کی چکی میں پیسوں گا۔ کہتے ہیں ساری رات حضور چکی پیستے رہے، ساری رات۔ سویرے میں اٹھا اور میرے حبیب پاک نے مجھے وہ سارا کچھ دیا اور خود چلے گئے۔ اگلی رات پھر آئی تو حضور پھر آ گئے، مجھے پھر رضائی میں لٹایا، دودھ پلایا اور ساری رات چکی پیسی۔ کہتے ہیں بس تیسرے دن حضور چکی پیس کے جانے لگے تو میں نے قدم تھام لیے۔ میں نے کہا بیبا دنیا ساری جھوٹ بولتی ہے، زمانہ سارا غلط کہتا ہے، جو غلاموں کے حصے کا کام کرے وہ اللہ کا سچا رسول ہوا کرتا ہے۔ میں دو چار باتیں آپ سے وہ والی کرنا چاہتا ہوں جو میلاد شریف پہ سننا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ میرے عزیزو، جس طرح ہمارے ذمے ماں باپ کے حقوق ہے، اسی طرح سے ہمارے اوپر ہمارے نبی کے بھی یہ حقوق خود قرآن مجید نے بیان کیے، رسول پاک نے بیان کیے، صحابہ کرام نے بیان۔ ہمیں قرآن و سنت سے وہ حقوق ملتے ہیں، ان میں پہلا حق یہ ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پہ بھی ایمان لانا ہے اور اللہ کے رسول پہ بھی، اور ایمان لانا ہے تگڑا سارا۔ اس طرح نہیں کہ بات آپ کی صحیح ہے، رزق حلال کھانا چاہیے پر گزارا بھی تو نہیں نہ ہوتا آرام کے بغیر، جھوٹ کے بغیر کام بھی تو نہیں نہ چلتا۔ یہ نہیں، جو حضور کہتے اس پہ ڈٹ جا، یہ ایمان ہے، یہ حق ہے نبی پاک، جو حضور کہتے اس پر تو ڈٹ جا۔ ایک صحابی تھے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک نے فرمایا تھا اس وقت تک موت نہیں آئے گی۔ کسرا کا ایک بادشاہ تھا تو وہ بڑے وزنی سونے کے کنگن پہنا کرتا تھا، اور جب وہ کوئی بات کرتا تھا نا، فیصلہ کرتا تھا تو کنگن ہلاتا تھا۔ عرب کے اندر مشہور تھا کنگنوں والا بادشاہ، سونے کے موٹے کنگن اس نے پہنے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ سے کہا تھا اس وقت تجھے موت نہیں آئے گی جب تک کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں نہیں آنا۔ ایک جنگ کا موقع تھا، کافر قلعہ بند ہو گئے، انہوں نے نا بہت بڑا ایک قلعہ تھا، بڑی دیواریں تھی، اندر سے کنڈی لگا لی، باہر نہیں نکلتے تھے۔ مسلمانوں کی مجبوری تھی کہ وہ باہر نکلے تو جنگ کریں۔ ایک منجنیق ہوتی تھی، جس طرح غلیل نہیں ہوتی، اس طرح دو بانس بہت لمبے باندھ کے، تو اس کے اندر جس طرح وہ چولہا ہوتا تھا بچوں کا کہ پینگ آخی دسی انہوں، اس طرح اس کو بنایا جاتا تھا، اور پیچھے اس کے اندر گولا رکھ کے لوگ کھینچتے تھے پیچھے، اور جب چھوڑتے تھے تو وہ جا کے دشمن پہ لگا کرتے۔ اسی کو دیکھ کر پھر توپ ایجاد کی گئی۔ حضرت
सुराका बिन मालिक कहने लगे इस मंजनीक में मुझे बिठाओ और खींच के अंदर फेंको, मैं अंदर से जाके दरवाजा खोल देता हूँ। ईमान की बात कर रहा हूँ, अंदर जाके दरवाजा खोलता हूँ। तो सहाबा कहने लगे पहली तो बात यह है कि जब तू अंदर गिरेगा तो तेरी हड्डी पसली कोई नहीं बचेगी, और अगर बच भी गई तो जिनके बीच तू जाएगा वो तुझे छोड़ेंगे, रिस्क ना ले, तू नहीं बचेगा अगर अंदर गया तो। जनाब सुराका बिन मालिक आंखें खोल के देखा और फरमाने लगे तुम मुझे फेंको, मुझे कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल बेफिक्र होके फेंको। कहा किस लिए? फरमाया इसलिए कि मेरे रसूल ने फरमाया था तू उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक किसरा के कंगन नहीं आ जाते। कंगन अभी नहीं आए, जब तक कंगन नहीं आएंगे हजरत इजराइल भी कोई नहीं आएंगे। साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। हजरत सुराका बिन मालिक को फेंका, अंदर गए, गिरे भी, दरवाजा भी खोला, बाहर भी आए, सारा कुछ हुआ। और बाहर आके लोगों से कहने लगे तुम्हें कहा नहीं था कि मेरे नबी के फरमान बड़े सच्चे हैं। वह कुछ जमाना गुजर गया, हजरत उमर का दौर आया तो हजरत सुराका बड़े बूढ़े हो गए, ये आंखें झुक गई, बाल सफेद हो गए, बीमार हो गए, ज़ईफी आ गई। उस वक्त किसरा का इलाका फतह हुआ और कंगन हजरत उमर के पास आए। तो जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया जाओ बुलाओ सुराका को। तो लोग कहने लगे हुजूर वो तो उठ नहीं सकते, बूढ़े हो गए। फरमाया एक दफा कान में जाके कहो तो सही, कहो तो सही। कहते कान में जाकर सुराका कंगन आ गया है तो उस बूढ़े को अल्लाह ने जुलेखा की तरह जवानी अता उठे। और हजरत उमर के जमाने में जब मस्जिद नबवी भरी हुई थी, किसरा के कंगन हजरत सुराका ने पहने तो सहाबा फिर मेरे रसूल के नारे लगाने, कहने लगे देखो मेरे नबी ने जो फरमाया हक और सच फरमाया। ईमान की मजबूती लाए। मुसलमान कमजोर बातें करता है, इस कमजोरी से बाहर आए। ये कहता है मैं मुसलमान हो जाऊंगा, नमाजी हो जाऊंगा तो दुकान कैसे चलेगी, दाढ़ी रखूंगा तो हालात कैसे बदलेंगे। बाहर आए, ईमान में मजबूती लाए। पहली बात हुजूर पे ईमान लाओ, दूसरी बात नबी पाक की ताजीम और तौकीर करो, ताजीम में मुस्तफा करो। किस तरह करो, किस हद तक करो, उसकी कैफियत क्या है, उसका तर्ज क्या है, कितनी ताजीम करनी है। तो वो भी उर्वा बिन मसूद सकफी ने 1400 सहाबा का इकट्ठा अमल बताया है। जब वो आए नबी पाक के पास हुदैबिया के मौके पर और वापस गए तो जाके कहने लगे मैं देख आया हूँ, मैंने सारी जमाना देखा है पर जो अदब नबी पाक की उम्मती अपने नबी का करते हैं वो मैंने किसी का करते नहीं देखा। और वो अदब किस तरह का? उर्वा बिन मसूद कहने लगे अबू सुफियान यार मैंने अजीब मंजर देखा है कि नबी पाक ने नाक से रीठ निकाली है और उस्मान गनी जैसे मालदार आदमी ने अपने हाथ पे लेके चेहरे पे मल ली है। मैंने अजीब मंजर देखा है कि हुजूर ने पानी मुंह में डाला कुल्ली करने के लिए और बलगम मुबारक निकली है तो अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसा सरदार और सियाना बंदा उसको लेके चेहरों पे माल रहा है। और मैंने देखा है उमर फारूक जैसे लोग, उस्मान गनी, मौला अली जैसे चले लाइनों में खड़े हुए कि हुजूर के जिस्म से लगे हुए पानी का एक कतरा हमें मिल जाए और उस कतरे के साथ हम अपने वजूद को मस करें ताकि अल्लाह हमें भी तबर्रक अता फरमा दे। सहाबा ने ताजीम में रिसालत माप का वो मंजर बयान किया, वो कैफियत बयान की कि लोग आश्चर्य कर उठे अपने दिलों में हुजूर की ताजीम। और फिर है इताअत रसूल, जो हुजूर की फर्मा बरदारी नहीं करता। नबी पाक ने फरमाया जो मेरा होगा वो मेरे साथ जन्नत में जाए। हुजूर आपका कौन है? फरमाया जो मेरी माने वो मेरा है। हम किसके गुलाम हैं? भाई गुलाम की अपनी मर्जी नहीं होती, उसकी अपनी मर्जी नहीं होती, उसकी अपनी चाहत नहीं होती, मर्जी वो जो उसके आका। अगर नबी पाक के गुलाम है तो रंग रूप नबी पाक जैसा होना चाहिए, उठना बैठना रसूल पाक जैसा होना। और किस तरह का होना चाहिए? लो सुनो एक हदीस, ये बुखारी है और दीगर कुतुब में भी मौजूद है। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी पाक को लेके आए ना यहाँ मदीना तैयबा, तो मदीने के सारे लोगों ने नबी पाक की जियारत नहीं की थी, कुछ ने देखा था कुछ ने नहीं देखा। जब यहाँ लेके आए जनाब सिद्दीक अकबर तो कहते एक दरख्त के नीचे दोनों बैठ गए। अब हाल ये था कि जिस तरह के कपड़े हुजूर के थे जनाब सिद्दीक अकबर के भी उसी तरह के थे, जिस तरह का लिबास हुजूर ने इस्तेमाल किया उसी तरह, और जिस तरह का इमामा जनाब महबूब ने बांधा वैसा ही जनाब सिद्दीक अकबर ने। और सहाबा कहते हैं अगर इमामे का एक पेज कहीं से हुजूर का ढीला था ना तो जनाब सिद्दीक अकबर का भी ढीला था। इस तरह हर चीज रंगी हुई थी हुजूर के रंग में, कच्चा रंग ललारी वाला ये जड़ा चढ़दा लेंदा रहिंदा, इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फेर नहीं लैंदा। कहते वो सारी कैफियत वही थी। अब मदीने के जिन लोगों ने देखा नहीं था ना, कुछ लोग तो नबी पाक से सलाम लेते हाथ चूमते बैठ जाते और कुछ हुजूर के पास ही ना आते, जनाब सिद्दीक अकबर के हाथ चूमते बैठ जाते। हजरत सिद्दीक अकबर समझ गए कि लोगों को धोखा हो रहा है। उन्होंने पता क्या किया, एक चादर ली, मौसम था गर्मी का और
धूप निकली हुई थी, अगरचे साए में बैठे थे, फिर भी हजरत सिद्दीक अकबर ने नबी पाक के ऊपर साया कर, ताकि लोगों को पता चल जाए जो साया करने वाला है वो गुलाम है, और जिस पर साया किया जा रहा है वो आका है, वो आका है। साया कर दिया जनाब। अब लोगों को पता चला। हमारे उलमा कहते हैं किस कदर ज्यादा जनाब सिद्दीक अकबर ने अपने आप को हुजूर के रंग में रंगा था कि कोई पहचान नहीं सकता। यहाँ तो भाई यूरोप के ममालिक में मुसलमान हुक्मरान खड़े होते तो पता ही नहीं चलता मुसलमान कौन सा है, ईसाई कौन सा है। जिस तरह की पैंटें उनकी है उसी तरह की इनकी है, जिस तरह के चेहरे उनके उसी तरह की इनके। मुसलमान की इनफिरादियत है, उसका रंग रूप बताता है कि ये रसूल पाक का मानने वाला। अब यहाँ एक बात और मैं कर जाऊं, लतीफ बात है। यहाँ बुजुर्ग फरमाते वो चंद मिनटों के लिए साया किया था जनाब सिद्दीक अकबर ने नबी पाक के ऊपर, चंद मिनटों के लिए। तो हुजूर ने उसका सिला ये दिया है कि कयामत तक हजरत सिद्दीक अकबर की कब्र पे अपने गुंबद का साया कर दिया है, कयामत तक के लिए साया। तो उम्मत की सबसे बड़ी ड्यूटी लगाई है नबी पाक। वो ड्यूटी ये है कि उम्मत नबी पाक का दीन आगे पहुंचाए। ये ड्यूटी है उम्मत की। ये पैगाम आज आपने जरूर याद रखा। उम्मत की ड्यूटी है कि नबी पाक का दीन लेके जाए। मदीने में मरने की बड़ी फजीलत है ना, लेकिन हजरत बिलाल की कब्र कहाँ है? मुल्क शाम में। अगर वो फजीलत देखते रहते ना कि मदीने में दफन होगा तो सीधा जन्नत में जाऊंगा, काम नहीं कर सकते। अगर वो फजीलत देखते रहते, मदीने में मरने की बड़ी फजीलत है, पर हजरत साद बिन अबी वकास की कब्र चाइना में। मदीना के अंदर विशाल की बड़ी फजीलत है, पर हजरत अबू अयूब अंसारी की कब्र तुर्की में। भाई सहाबा फैल गए, गली गली नगर नगर गए, उन्होंने जगह जगह जाके नबी पाक का दीन फैलाया। तू 10,000 मस्जिद देख के फारिग हो जाता है? यहाँ लोग बड़ी जुबानें खोल खोल के कहते हैं उलमा कुछ नहीं करते, मौलवी सो गए। ओ खुदा के बंदो, 10-10 हजार रुपया लेके ये लोग 5 वक्त मस्जिदों में अजाने पढ़ते। और कभी लोगों के दुखों को जाके देखो तो पता चले क्या अशर है, क्या प्रोटोकॉल है मौलवी का मुआशरे, क्या एहतराम रह गया है, कौन सा दर्जा है। इसका दिल करता है वो 2-4 बातें करके गुजर जाता है, लेकिन उलमा की जिंदगियां कभी पढ़ के देखो। अगर दीन के चमन में बहार है तो इन उलमा की वजह से ही है। वो जो मोटे दरबारों के सजादा नशीन पीर है वो तो निकलते ही नहीं, वो तो किसी न किसी सियासी जमात के मेंबर है। वो कब निकलेंगे? जितने डंडे खाते हैं ये मौलवी खाते हैं। ओ यार, अभी तक इस उम्मत ने दुआए कुनूत याद नहीं की। रसूलुल्लाह के नाम लेने वालों को अभी तक हुजूर के 10 अशरा मुबशरा सहाबा के नाम याद नहीं। और यारो, इतना बड़ा जुल्म के नबी पाक की अज़वाज के नाम याद नहीं। इतनी बड़ी ज्यादती के लोगों को दीन के मोटे मोटे मसलों का नहीं पता। मेरे साथ दाएं बाएं जो लोग रहते हैं मैं उन्हें भी दीन ना सिखा सकूं? तेरी मेरी ड्यूटी है। हक ने कर दी है दोरी दोरी खिदमतें तेरे सुपुर्द, खुद तड़पना भी है औरों को तड़पाना भी है। मैदान में निकलना है करिया करिया, कूचा कूचा, नगर नगर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, काम अभी खत्म नहीं हुआ। इकबाल कहा करते थे नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है, अभी दूर दूर तौहीद का नूर फैलाना है। 4.5 अरब काफिर को मुसलमान करना है। जो मुसलमान दीन से दूर है उन्हें करीब लाना है। हमारे जवानों को गलत गाइड किया जा रहा है। इन्हें बताया जा रहा है बुत पूजने वाला भी किसी न किसी रंग में अल्लाह कोई पूछता है। हुक्मरान कहते हैं चर्च भी चले जाओ तो कोई हर्ज नहीं, होली दिवाली में भी चले जाओ तो कोई हर्ज नहीं। ओ जालिमो, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें खबर ना हुई कि जिन बुत पूजने वालों की होली में तुम गए हो, इन बुतों के खिलाफ ही तो सारी जिंदगी मेरे नबी ने जिहाद किया है। इन बुतों के साथ ही, इन बुतों के मानने वालों के खिलाफ ही तो हुजूर निकले। तुम उनके पास चले गए जिनके खिलाफ हुजूर जिहाद करते रहे। हमें निकलना है, हमें 1 2 3 4 करके। आप यकीन करें, मैं तो कहा करता हूं कोई आदमी अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए भी इस दौर में दीन का काम करता है तो उसकी भी मेहरबानी। और चलो नाम तो ले रहा है, कुछ कर तो रहा है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि आप सोच नहीं सकते। हमारे जवानों को धैर्य बनाया जा रहा है। ऐसी ऐसी चीजें सोशल मीडिया के जरिए हमारे घरों के अंदर आ गई है कि हर चीज बिखरी हुई है। मैं मुस्बत बात करने का आदी हूं। मैं ये दरस देता हूं आज के दिन उम्मत मुस्लिमा को। इतना बड़ा पिंडाल और सारा भरा हुआ, हजारों लोग यहाँ आए हैं। अभी एक साथी मुझे कह रहे थे आज तो वाकई आपने ईद बना दी है, एंज तो ईद पड़न जाहिद है। आज तो आपने, तो मैंने कहा मैं, हम कौन होते हैं ईद बनाने वाले? ये तो ईद महबूब को पैदा करने वाले ने बनाए। ये तो वाकई ईद का समा लग रहा है। अजीज भाई याद रखो, आज के दिन मुसलमान को अहद वफा करना है। एक मकरान शाह बादशाह गुजरा है ईरान का।
کچھ نرم دل تھا، وہ نہ سیر کرنے نکلا، درمیان میں پل آتا تھا، ایک دریا تھا، اس کا پل تھا، اور پل کے اس پار جنگل تھا، سبزہ تھا، سیرگاہیں بنی ہوئی تھی۔ بادشاہ وہاں 2-4 دن رہنے کا ارادہ کیا۔ جب بادشاہ وہاں پہنچتا ہے نا مکران شاہ، تو اس نے دیکھا کہ وہاں 2-3 دن قیام کرنا ہے، جھیل ہے، سیرگاہ ہے، وہاں اس نے رکنے کا پروگرام بنا لیا۔ بادشاہ تو علیحدہ اس کے لیے رہائش تھی، سپاہی علیحدہ رہتے تھے۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا وہ پولیس کو ڈانٹتے ہیں، پولیس کو پوچھتے ہیں، اور بھائی پولیس تو تمہارے ماتحت ہوتی ہے، پولیس تو سمجھ گئی ہے کہ تم کس طرح ان سے کام لیتے ہو، ان کو تو تم اپنے تحت رکھتے ہو۔ پولیس والے علیحدہ رہتے تھے، اس کے ساتھ جو سپاہی گئے ہوئے تھے، گن مین گئے ہوئے تھے۔ مکران شاہ سیر سپاٹے میں رہتا تھا۔ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کی ایک گائے تھی، وہ جنگل کے اندر بوڑھی رہتی تھی، گائے اس کی وہاں چرتی رہتی تھی۔ شام کو وہ گائے گھر لوٹتی، بوڑھی دودھ پی کے سو جاتی۔ سپاہی اس بوڑھی کے پاس آئے، کہنے لگے تیری گائے بڑی صحت مند ہے، ہمارے ہاتھ بیچ دے۔ بوڑھی نے کہا میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کا دودھ پی کے میں زندہ ہوں، بیچوں گی نہیں۔ وہی والا کام جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ قیمت کے ساتھ زمین دینی ہے کہ مفت دینی ہے۔ جب بڑے آدمی کو پسند آ جاتی ہے تو کہتے ہیں مول دینی ہے کہ مفت دینی ہے، دینی پڑتی ہے، غریب ہے، کیا کریں، مجبور ہے، مظلوم ہے۔ کہا بوڑھی عورت سے سپاہیوں نے بیچ دے، کہا نہیں، کہنے لگے نہیں بیچے گی تو ہم لے لیں گے۔ اس عورت کی گائے زبردستی سپاہی ذبح کر کے کھا گئے۔ بوڑھی نے بادشاہ تک پہنچنا چاہا لیکن اس کو پہنچنے نہ دیا گیا، منع کر دیا گیا، اس کی رسائی نہ ہو سکی، غریب عورت تھی۔ جس دن مکران شاہ واپس آ رہے تھے نا، سیر کر کے پل سے گزر رہے تھے، تو کسی نے بوڑھی سے کہا کہ بادشاہ گزرے گا۔ وہ چھپ کے پل پہ بیٹھ گئی، اور مکران شاہ جب پل سے گزرنے لگے تو بوڑھی آگے آئی اور اس کے گھوڑے کی لگام پکڑی، ایسا جملہ کہا کہ مکران شاہ چکرا کے زمین پہ گرا، اور بوڑھی کہنے لگی مکران شاہ تیرے سپاہی میری گائے ذبح کر کے کھا گئے ہیں، تو بتا اس کا حساب اس پل پہ کھڑے ہو کے دینا کہ پل صراط پہ دینا ہے؟ بتا یہاں کھڑے ہو کے دے گا کہ وہاں کھڑے ہو کے دے گا؟ بول، بتاؤ یہاں دینا ہے کہ وہاں دینا ہے؟ دینا تو پڑے گا، یہاں دو گے تو ہو سکتا ہے قیامت میں بچ جاؤ، اور اگر یہاں نہیں دو گے تو وہاں لٹکا دیے جاؤ گے، رسوا کیے جاؤ گے، پوچھا جائے گا۔ مکران شاہ چکرا کے گرا زمین پہ اور گر کے کہنے لگا بی بی میں وہاں حساب نہیں دے سکتا، دو دینا یہی لے لے، جو لینا یہی لے لے، آ جاؤ آ جاؤ، وقت ہے، گنجائش ہے، مہلت کے دنوں میں توبہ کر لو، پلٹ آؤ، اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم پہ مقدمہ کر دیا۔ عدالت تھی، جج تھی حضرت زید بن ثابت۔ حضرت عمر پہنچے، حضرت زید بن ثابت اٹھ کے کھڑے ہوئے، جگہ خالی، کا امیر المومنین بیٹھ جائیے۔ آپ فرمانے لگے زید یہ تم نے ناانصافی کی، ہم دونوں آئے تھے مقدمہ لے کے، یا تو دونوں کے لیے جگہ بناتے، تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ پھر بات ذرا آگے بڑھی، حضرت ابی بن کعب نے مطالبہ کیا کہ حضرت عمر فلاں بات پہ قسم اٹھائیں، تو حضرت زید بن ثابت جاج تھے، کہنے لگے آپ امیر المومنین سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، آپ اس مقدمے کا فیصلہ کر لیں، اس کے بعد میں آپ کو فارغ کر دوں گا۔ آپ مجھے امیر المومنین کہہ رہے ہیں، اور امیر المومنین کہہ کے آپ یک طرفہ ہو رہے ہیں، اور جو آدمی انصاف لینے آپ کے دروازے پہ آیا ہوا ہے، اس ملک کا مسئلہ کیا ہے؟ اس ملک کا مسئلہ غریبی نہیں، میرے وطن کا مسئلہ یہ ہے کہ امیر غریب کے لیے قانون الگ الگ ہے۔ یہاں 11 سال 12 سال ایک شخص جیل میں رہ کے آتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو بے گناہ تھا، اس کے 11 سال کون واپس کرے گا؟ اس کے 20 سال زندگی کے جو سلاخوں کے پیچھے کٹ گئے کون واپس کرے گا؟ اور امیر آدمی وہ تو قبل از گرفتاری ضمانت کرا لیتا ہے، ان کے پاس تو بڑے بڑے ایشو ہیں، بڑے بڑے وکیل ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کی ان کے پاس رپورٹیں ہیں، وہ تو سارا کچھ کر سکتے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں ان کو روکنے والا۔ میرے عزیزو آپ سمجھے میری بات کو، حضرت عمر فاروق فرمانے لگے یہ فیصلہ کر لیں، اس لیے کہ حضرت عمر اگر صرف اپنا سوچتے تو نظریہ نہیں بچتا تھا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا صرف اپنا نہیں سوچا، انہوں نے کہا کہ سچ کو فروغ دیا جائے، ذات سے نکلا جائے۔ آپ فرمانے لگے تو نہ عمر کو کسی اونچی اڑان میں مبتلا نہ کر، عمر کو پتا ہے عمر کیا ہے،
اسے وہ دور یاد ہے جب وہ اونٹ چرایا کرتا. لہذا میرے لیے وہی فیصلہ کر جو فیصلہ کرنے کا طریقہ قرآن و سنت نے ہمیں عطا فرمایا ہے. آپ نکلیں ذرا ذات پات کے چنگل سے. یہ جو بت پال لیے نا، اقبال کہتے ہیں گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، جماعتوں کے بت تو نہ بناؤ، تنظیموں کو بت تو نہ بناؤ، آپ برادری کو بت تو نہ بناؤ، آپ رنگ نسل کو بت تو نہ بناؤ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم اعظاں لا الہ الا، یہ ٹوٹ جائیں گے لا الہ الا اللہ کی ضرب سے. وسیع الظرف، وسیع المزاج بنے، وسیع المشرب بنے. آپ کبھی بھی سوچوں کو اتنا محدود نہ کریں کہ آپ کسی ایک ابہام کا شکار ہو کے ہی ساری زندگی گزار دیں. کیا مسئلہ تھا عرب کے لوگوں کو؟ مسئلہ کیا تھا؟ صرف اتنا. ایک عجیب روایت ہمیں ملتی ہے سیرت کی کتابوں میں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا رات کے وقت پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. حضور نا رات کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، نبی کریم تلاوت کر رہے تھے. اور جب یاسین والے نبی خود یاسین پڑھے، والضحیٰ والے محبوب جب خود والضحیٰ کی تلاوت کریں، مدثر والے محبوب جب خود مدثر پڑھے، تو انداز ہی نرالو. حضور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو اس تلاوت کی نا آواز گونجی. کہاں تک پہنچی؟ ابو جہل بھی کسی جھاڑی میں چھپ کے حضور کا قرآن سننے لگا. سریلی اتنی تھی، اس میں لطف ہی اتنا تھا. ابو سفیان بھی آ گئے، کسی جھاڑی میں چھپ کے قرآن سننے لگے. اخنس بن شریک بھی آ گیا. تھوڑا نہیں سنا، ساری رات ہی حضور کی تلاوت سنتے رہے، ساری رات تلاوت. اور کہاں چین لینے دے حضور کی میٹھی آواز، کہاں چین لینے دے حضور کی میٹھی آواز. تینوں پھر اٹھ گئے. کئی دن آتے رہے. ایک دن طے ہوا کہ آج کے بعد بالکل نہیں آنا، جو آئے گا سزا ملے گی. ہو گئی بات طے. اخنس بن شریح کہتے ہیں میں سویرے ابو جہل کے گھر گیا. میں نے کہا سن، ایک دن نہیں کئی راتیں تو نے بھی سنا، میں نے بھی سنا. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا وہ جو پڑھتے ہیں وہ حق سچ ہے کہ نہیں؟ کری بات کر. سنا تو نے بھی، سنا میں نے بھی، ساری رات سنا. بتا بات سچی ہے کہ نہیں؟ تو ابو جہل کہنے لگا ایک ایک حرف سچ ہے، ایک ایک بات سچی ہے. تو تم مانتا کیوں نہیں؟ پھر تو مانتا کیوں نہیں؟ تو جو ابو جہل نے جواب دیا، خدا را اس پہ غور کرنا، میری منت سمجھ کر اس بات پہ غور کرنا. او پھر تو مانتا کیوں نہیں؟ تو ابو جہل کہنے لگا ہمارے قبیلے کا اور بنو ہاشم کا، حضور سید عالم کے قبیلے کا شروع سے مقابلہ رہا ہے. انہوں نے اگر لوگوں کو کھانے کھلائے تو ہم نے بھی کھلائے، انہوں نے غریبوں کا بوجھ اٹھایا تو ہم نے بھی اٹھایا، انہوں نے اگر گھوڑا دوڑایا تو ہم نے بھی دوڑایا. پھر انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہمارے اندر ایک نبی آ گیا ہے. اب ہم کیسے مان لیں اس قبیلے میں نبی آ گیا؟ پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ بات بالکل حق ہے. اب کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے قبیلے میں نبی آتا تو میں مان جاتا. او خدا کے بندو، یہ برادری کا بت، قبیلے کو جو بت بنا لیا معاذ اللہ، وہ تعصب بن کے آڑ بن گیا، گروہ پرست ہو گئے. وہ کہنے لگا اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے قبیلے میں ہوتے تو میں مان جاتا، قبیلہ دوسرا ہے. خدا را ان بتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے. کاش ابو جہل یہ سمجھتا کہ یہ تو رب کی تقسیم ہے نا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء. وہ کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں اپنے فضل سے اپنا خاص بنا لیا کرتا. لیکن یہ گروہی تعصبات، قرآن مجید آپ دیکھیں نا تو یہودیوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں چونکہ تورات میں بھی حضور کی شانیں، زبور میں بھی حضور کی شانیں، انجیل میں بھی حضور کی شانیں، ہر جگہ اللہ نے اپنے حبیب کے تذکرے کیے. رب کریم فرماتا ہے محبوب یہ جو یہودی ہیں نا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. قرآن مجید کے الفاظ پہ غور کیجئے. کہا محبوب یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں، اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. جڑواں بچے ہوں نا، جڑواں شکلیں بھی ایک جیسی ہوں تو اور کوئی پہچانے نہ پہچانے، باپ اور ماں پہچانتے ہیں کہ یہ فلانا ہے، اور یہ ان کو پتہ چلتا ہے. کہا محبوب جس طرح یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں نا، اس طرح آپ کو جانتے ہیں. لیکن وہ کہتے پتہ کیا تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم وہ والی وحی مانیں گے جو ہم پہ آئی ہے، جو بنی اسرائیل کے نبی آئے ان کو مانیں گے.
یہ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا نہیں مانے۔ وہ جو گروہی تعصب تھا نا، قبیلے کا تعصب گروہی، وہ لے ڈوبا۔ وہ تورات پڑھ کے بھی، انجیل پڑھ کے بھی، بلکہ وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے رسول آنے والے ہیں، رسول آنے والے ہیں، رسول آنے والے ہیں، لیکن حضور آ گئے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے۔ انہوں نے کہا جی وہ تو ہمارے قبیلے میں ہوتے تو ہم مانتے۔ میں نے بھی غور کرنا ہے، آپ نے بھی غور کرنا ہے۔ یہ سوچے تو یہودیوں کی ہے کہ فلانا میرے قبیلے سے ہو تو پھر مانتا ہوں، فلانا فلانی جگہ ہو تو۔ یہ تو سوچ ہماری نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو جہاں بھی ہو نا، اپنی سوچ کو عاجزی والی بنا۔ آپ فرماتے ہیں اگر تیری عمر زیادہ ہے اور تیرے سامنے ایک شخص کھڑا ہے جس کی عمر تھوڑی ہے، تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کہ اس کی عمر تھوڑی ہے تو غلطیاں بھی تو تھوڑی ہیں۔ اور اگر تیرے سامنے کوئی شخص کھڑا ہے، تیری عمر تھوڑی ہے، اس کی زیادہ ہے، تو پھر یہ ذہن بنا لے کہ اگر اس کی عمر زیادہ ہے تو اس کی نمازیں بھی تو زیادہ ہیں نا، تلاوتیں بھی تو زیادہ ہیں نا، خیرات بھی تو زیادہ ہے نا، عمر جو زیادہ ہے۔ اور اگر تو ان پڑھ ہے اور تیرے سامنے عالم کھڑا ہے تو اس ترتیب سے عاجزی پیدا کر لے کہ وہ چونکہ عالم ہے تو میں تو بہت سارے کام اپنی جہالت کی وجہ سے غلط کر لیتا ہوں، لیکن وہ عالم ہے تو اپنے علم کی بنیاد پر یقیناً وہ مجھ سے زیادہ خیر کٹھی کر رہا ہے۔ اور اگر تو عالم ہے اور تیرے سامنے جاہل کھڑا ہے تو پھر بھی تو اپنی طبیعت میں عاجزی لا، اور تو یہ ذہن بنا کہ وہ اگر کوئی غلطی کرے گا بھی تو اپنی جہالت کی وجہ سے کرے گا، تو مجھے تو پتہ ہے سارا، ایسا نہ ہو کہ میرا گناہ ڈبل لکھ دیا جائے۔ اب جہاں ہیں، جس ترتیب سے ہیں، اس ترتیب سے ہی اپنی طبیعت کے اندر عاجزی لائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اچھا لباس پہنتا ہے، اچھا بن کے رہنا چاہتا ہے، صاف ستھرا بن کے رہنا چاہتا ہے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، اللہ تو خوبصورت ہے، خوبصورتی کو تو پسند فرماتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تقسیم کس طرح کریں؟ تکبر کے مفہوم کو کیسے سمجھیں؟ تو دو باتیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ سارے عنوان کو ان دو باتوں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ محبوب فرمانے لگے تکبر تو یہ ہے کہ بندہ حق قبول نہ کرے اور دوسرے بندوں کو اپنوں سے حقیر سمجھے۔ اگر تیرا کوئی بھی کمال قبول حق میں رکاوٹ بن گیا تب تو متکبر ہے، اور اگر کسی بھی مقام پر جا کر تو کسی کو حقیر سمجھنے لگ گیا پھر تو متکبر ہے۔ ورنہ اچھا لباس پہننے سے بندہ متکبر نہیں ہوتا، اچھی گاڑی میں بیٹھنے سے بندہ متکبر نہیں ہوتا، اچھے گھر میں رہنے سے بندہ متکبر، بلکہ حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نے بہت بڑے بڑے مکانوں میں درویش بستے دیکھے اور میں نے بڑے بڑے جبوں کے اندر تکبر کو ملاحظہ کیا، غرور دیکھا میں نے وہاں۔ عزیز دوستو، اپنے ذہنی سطح اس طرح کی بنائی جائے کہ مزاجوں میں ٹھہراؤ رہے، طبیعتوں میں۔ ہمیں نا دو تین چیزیں بڑا پریشان کرتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی بڑی برادری میں جس کو وہ بڑا سمجھتے ہیں، باقی تو اللہ کو پتہ ہے نا بڑا کون ہے۔ کسی بڑے قبیلے میں جس کو دنیا میں بڑا گردانا جاتا ہے، اس میں اگر وہ پیدا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے تو بارش ہو گئی تھی اور کوفہ میں کیچڑ تھا، تو آپ نے جو جوتے پہنے ہوئے تھے ان جوتوں سے چلتے ہوئے نا آپ کے پاؤں سے کچھ مٹی اڑی، تو سامنے ایک یہودی تھا، اب اس زمانے میں دیواریں کچی ہوتی تھی، اس کے دیوار پر جا کے وہ مٹی جو تھی وہ لگ گئی۔ اب امام صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے اس کی دیوار کو آلودہ کر دیا۔ یہاں تو لوگ اپنی اینٹیں رکھتے رکھتے کئیوں کی دیواریں توڑ ہی دیتے ہیں، اور پھر وہ اس پر ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے، تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ وہ کہتے پھر کیا ہو گیا، اب ہمارا یہاں گھر ہے تو ہم نے ٹرالی منگوانی نہیں تھی، ہمارا حق بنتا تھا۔ امام صاحب کے پیروں سے ذرا کیچڑ اڑا، یہودی کی دیوار پہ لگا، اس کی کچی دیوار تھی۔ امام صاحب پریشان ہو گئے، سوچنے لگے کہ اگر میں دیوار سے یہ کیچڑ اتارتا نہیں تو یہ بھی زیادتی ہے، میں نے اس کی دیوار کو گدلا کر دیا۔
اور اگر میں اتارتا ہوں تو کچھ مٹی اس کی دیوار کی بھی اتر جائے گی، کچی دیوار ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ مومن گناہ کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے، اس کی بھی کہیں سزا نہ مل جائے۔ امام صاحب نے اس کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا تو اتفاق سے وہ آپ کا مقروض بھی تھا، اس نے پیسے دینے تھے۔ باہر نکلتے ہی کہنے لگا اوہ آپ تو قرض لینے آ گئے، میرے پاس تو ابھی گنجائش نہیں ادا کرنے کی۔ تو امام صاحب کہنے لگے تو قرض چھوڑ، وہ میں نے معاف کیا، میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں آ رہا تھا، لکڑی کے جوتے اس زمانے میں کھڑاؤں لوگوں نے پہنے ہوتے تھے، کہا وہ میرے پیروں سے ذرا کیچڑ اڑا ہے، تیری دیوار پہ لگ گیا ہے۔ اب میں بڑی دیر سے کھڑا سوچ رہا ہوں کہ اگر میں تیری دیوار صاف نہ کروں تو میں نے یہ میلی کر دی، گدلی کر دی، یہ بھی بات درست نہیں ہے، زیادتی، اور اگر میں اسے صاف کرتا ہوں کچی دیوار سے کچھ مٹی اتر جائے گی تو یہ بھی زیادتی ہے، اب تو بتا میں کیا کروں۔ تو بے موسمہ پھل تھا نا یہ، تو بے موسمہ پھل دیکھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے، جو باتیں روٹین میں نہ ہو رہی ہوں وہ ذرا انوکھی لگتی ہے، بندہ حیران ہو گیا، غور سے امام صاحب کا چہرہ دیکھنے لگا، غور سے چہرہ دیکھنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا حضور پہلے میں نے دین اسلام کے بارے میں پڑھا اور سنا تھا، آج میں نے دین دیکھا ہے۔ پہلے میں نے سنا تھا کہ دین اسلام اس طرح کا ہے، آج میں نے دین، ہم نہ پوری دنیا کے کافروں کو دین سنانا چاہتے ہیں، دکھانا نہیں چاہتے، ہم نیک نظر آنا چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے، ہم نیک نظر آنا چاہتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پتہ چل جاتا ہے بندہ کس لیول کا نیک ہے، کیا معیار ہے اس کی نیکیوں کا۔ کہنے لگا حضور پہلے میں نے دین سنا تھا، آج دیکھا ہے۔ آپ وہ مٹی کی دیوار پر جو کیچڑ لگ گیا ہے، دیوار کو بعد میں صاف کیجئے گا، پہلے کلمہ پڑھائیں تاکہ میرے اندر کا کفر صاف ہو جائے، مجھے مسلمان کر دے۔ جب بندہ بہت زیادہ غافل ہو جاتا ہے پھر اعلانیہ گناہ کرنے لگتا ہے، ایک گناہ پھر اس کا اظہار گناہ۔ ایک بندہ، حدیث پاک میں آتا ہے، ایک بندہ رات کو کوئی غلطی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن وہ سویرے خود لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ جب آپ اظہار گناہ کرتے ہیں نا تو سامنے والا بھی دلیر ہوتا ہے، کہتا ہے اس نے کیا میں کر لوں گا تو پھر کیا ہوا۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کسی کی نماز قضا ہو جائے تو کسی کو بتائے نہ، قضا پڑھ ڈالے، اس کا جگہ جگہ ذکر نہ کرے۔ جب آپ کہیں گے نا میری قضا ہو گئی تو آپ کے ساتھ رہنے والا بچہ دوست سمجھے گا یار اس کی قضا ہو گئی ہے تو میری بھی ہو جائے گی تو کیا ہو۔ گناہ کرنا بھی گناہ ہے اور گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت کو معافی مل جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ جو اعلانیہ گناہ، جنہوں نے خود ساری دنیا کو گواہ بنا لیا، میں نے یہ بھی جرم کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، خود انہوں نے لوگوں کے، بہت بڑے غافل آدمی کی علامت ہے کہ گناہ کرے اور پھر اوپر سے اعلانیہ گناہ کرے، اتنا بڑا جرم کرے۔ پھر اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ہم غافل تو نہیں، تو غافل بندے کی چوتھی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ فضول کاموں میں وقت بڑا ضائع کرتا ہے۔ فضولیات میں ادھر بیٹھے ہیں ادھر بیٹھے ہیں، یہاں گپ شپ ہو رہی ہے، وہاں موبائل دیکھا جا رہا ہے، پھر کچھ ٹائم ملا ہے تو پھر کہیں دور دراز کسی ہوٹل پہ کھانا کھانے چلے گئے، پھر کچھ ٹائم ملا تو چلو نکلتے ہیں ذرا کوئی ہفتہ سیر کر آتے، یہاں گپ شپ ہے، فلاں کو ڈسکس کر لیتے ہیں، فلاں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، سیاسی تبصرے کر لیتے ہیں، یہ تھوڑی گفتگو ہو جاتی، چلے محلے داروں پہ تبصرہ شروع کرتے ہیں، کون روٹی زیادہ کھا رہا ہے اور کس کے پاس پیسے زیادہ آ گئے، چلو جا کے پتہ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ پتہ نہیں کرنا چاہیے تھا، پتہ تو اس کا کرنا چاہیے تھا جو بیچارہ کل سے بھوکا ہے، خبر تو اس کی رکھنی چاہیے تھی جس بیچارے کے گھر میں بچوں کے لیے پہننے کو کپڑے موجود نہیں ہیں، اس پر تبصرہ یہ کرتے ہیں کہ یہ محنت کیوں نہیں کرتے، اور اگر کسی پر اللہ عطا کر دے پھر حساب ضرور لگاتے ہیں کہ ذرا معلومات کرو یہ اتنی جلدی آگے کیسے نکل گئی۔ غافل بندے کی علامت ہے وقت کا ضائع کرنا اور فضول کاموں میں ضائع کرنا اور بلا وجہ ضائع، اور ایسے سوالات کرنا جن کی ضرورت ہی کوئی نہیں، بالکل ضرورت ہی نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں، لیکن ہم لوگ وقت ضائع، یہ غفلت کی علامت، غفلت۔
اللہ والوں کی علامت کیا تھی؟ ایک بات انہوں نے زندگی میں لے لی، سیکھ لی، پھر ساری زندگی اسی پہ گزار دی۔ ان کا ارادہ تھا نا کشکول سیدھا کیا۔ کچھ لوگ ساری زندگی لیکچر قبول لے کے سن کے پھر بھی سمجھنے کو تیار، یہ غافل دل کی علامت ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ غفلت میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ لوگ بلا وجہ وقت ضائع کرتے ہیں۔ اللہ نے صحت دی ہے، کسی خیر کے کام میں لگائیں۔ اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے تو قرآن پاک کو یاد کریں، ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں، محبوب پاک علیہ السلام کی احادیث کو یاد کریں، اللہ والوں کی باتیں سنیں۔ وقت ملے تو عبادات میں لگائیں، نوافل میں لگائیں، تلاوت میں لگائیں، ذکر اذکار میں لگائیں، اور پھر اللہ مزید توفیق عطا کرے تو کسی کے بھلے میں وقت لگائیں۔ گلی سے کوئی کانٹا اٹھائیں، کوئی روڑا اٹھائیں، کوئی کسی کی مدد کریں۔ لیکن یہ غافل انہیں کی علامت ہے کہ اپنے وقت کو ضائع کرنا۔ اور پھر اسی طرح غفلت کی پانچویں علامت یہ ہے کہ اگر بندے کو دنیا سے پورا پیار ہو جائے، یعنی شب قدر میں بھی آگے کہتا ہے یا اللہ کبھی پیسے دے دے، میں شب برات والے دن بھی کہتا ہے کہ مالک اگر کبھی کوئی ایسا سبب لگ جائے نا، یعنی بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے بھی اگر اس نے مال ہی مانگنا ہے، وہاں بھی اس نے یہی سوال کرنا ہے، حب پہ دنیا اتنی غالب آ جائے، تو یہ غافل ہونے کی علامت۔ دنیا ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے، دنیا کی حاجت ہے، مقصد نہیں ہے، یہ مقصود نہیں۔ اور جب لوگ فقط دنیا کے مال کو، دولت کو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو درہم اور دینار کا بندہ بن گیا ہے، پیسوں کا بندہ بن گیا ہے، مل جائے تو خوش ہوتا ہے، نہ ملے تو تکلیف میں آ جاتا ہے۔ یہ غافل بندے کی علامت۔ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ دولت رزق حلال ضرور کماتا ہے تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کوشش ضرور کرتا ہے، پر دنیا کو جیب میں جگہ دیتا ہے، دل میں نہیں دیتا۔ اس کی جگہ جہاں ہے اسے وہاں رکھتا ہے، اسے دل میں جگہ، دل تو ایک ہے، اس میں رب رسول کو بسائیں گے یا کسی اور کو بسائیں گے؟ تو حب دنیا یہ غافل ہونے کی بہت بڑی علامت ہے۔ پھر اسی طرح جو بندہ رب کریم کو جانتا نہیں نا، وہ بھی غافل ہو جاتا ہے۔ ایک تو جو یہ نہیں نہ جانتا کہ رب کریم سزا دے گا، مجھے دیکھ رہا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو اس کی معرفت نہیں رکھتا کہ میرا رب ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، وہ بھی غافل ہو جاتا ہے۔ جسے پتا ہونا کو مجھے دیکھ رہا ہے وہ غافل نہیں ہوتا۔ اور جو یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ شاید معاذ اللہ ثم، اس یقین کو پکا نہیں کرتا، وہ غافل ہو جاتا ہے۔ اور ایک جو یہ نہیں نہ جانتا کہ رب مہربان کتنا ہے، وہ بھی غافل ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے سب سے زیادہ تو بندہ اس کے دروازے پہ جاتا ہے نا جو سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہو، اس دروازے سے بندہ اٹھتا ہی نہیں۔ تو جس کو یہ یقین ہو جائے نا سب سے زیادہ کرم فرمانے والی ذات اللہ رسول کی ہے، وہ کبھی رب رسول سے غافل نہیں ہوتا، وہ کبھی اللہ رسول کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا، وہ کبھی کسی اور جگہ جا کے پناہ تلاش نہیں کرتا۔ جسے پتہ چل جائے نا وہ کریم کتنا ہے، مہربان کتنا۔ ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت بڑا مجرم تھا ایک بندہ، بہت بڑا گناہگار تھا، بت کو پوجتا تھا، تھک گیا، ساری رات بت کے سامنے کھڑا تھا، معاذ اللہ یا صنم یا صنم یا صنم کہتے، تھک گیا، نیند آ گئی، اونگ آ گئی۔ جب پوری طرح نیند آ گئی اور دماغ پہ نیند قبضہ کرنے لگی تو اس کے منہ سے نکل گیا، صنم صنم کہہ رہا تھا نا، نکل گیا یا صمد، او بے نیاز مالک۔ رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا دوڑ کے جاؤ، جو کہتا ہے اسے دے دو۔ فرشتے کہنے لگے مالک تو بت کو پکار رہا تھا، اس نے تو غلطی سے نام لیا ہے، فرمایا مجھے نہیں پتا، لیکن دیکھو نا اس نے مجھے پکارا تو ہے نا، کتنی دیر سے جھوٹے کو پکار رہا تھا، اس کا معاملہ حل نہیں ہوا، اب اگر سچے کو پکارنے پہ بھی حل نہ ہوا تو فرق کیا رہ جائے گا؟ دے دو جو مانگتا ہے، دے دو۔ میرے دوست گر پتہ چل جائے وہ کریم کتنا ہے، وہ مہربان کتنا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تیری آنکھ سے اگر اس کے خوف سے
اتنا آنسو بھی نکل گیا جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے. تو جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں نہ جاتا، جو اتنا بھی روئے نہ روئے اللہ کے خوف سے، وہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے ڈر جائے اپنے رب سے، آئے تو صحیح. عدم معرفت غفلت پیدا کرتی ہے، تو آ تو صحیح، وہ تو کریم ہی بڑا ہے، وہ تو مہربان ہی بڑا ہے. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی صحابیاں ہیں. ایام جو مکے کے تھے مسلمانوں پر بڑی آزمائش کے تھے، انہیں بڑا مارا کفار نے، اتنا مارا کہ ان کی بینائی چلی گئی، نظر آنا بند ہو گیا. کافروں کی عورتوں نے تانا دیا کہ تو نے ہمارے بت چھوڑے ہیں نا، تو دیکھنا تیری بینائی چلی گئی. تو جناب زنیرہ اللہ پہ بھروسہ، توکل، معرفت الہی کا جذبہ، اٹھ کے کھڑی ہو کہنے لگی چپ کرو، تمہارے جھوٹے بت کیا کر سکتے ہیں، میرا رب چاہے تو صبح جب میں اٹھوں تو میری آنکھیں روشن ہو، اگر کریم کرم کر دے. لوگ کہتے واقعی ایسا ہوا، جب وہ سویرے اٹھی تو اللہ نے ان کی روشنی واپس کر دی. تجھے پتہ چل جانا وہ مہربان کتنا ہے. وہ ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے کہہ دیا کہ اگر آپ کا حساب آپ کے ماں باپ کے ذمہ ہو جائے تو پھر کیسا، پوچھنے کے لیے قیامت میں اگر ماں باپ حساب لیں تو پھر کیسا. تو بڑے سیانے لوگ تھے جو دل والے تھے، کہنے لگے نہیں، رب کریم ہی ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ ماں باپ سے کہیں بڑھ کر پیار کرنے والا. اگر یہ معرفت مل جائے وہ کریم کی